مدینہ المنورہ ہے، پانی پینے پر پابندی ہے، میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے، میٹھے سے مراد یہ جو پانی ہم پیتے ہیں ایسا کنواں ایک ہے، باقی کنویں کھارے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ان لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید دے؟ جب سب خاموش ہیں تو عثمان بولتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کو خرید کے لاتا ہوں۔ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاروبار تو میں پہلے بھی کرتا تھا، سارا دن کاروبار میں رہتا تھا، رات کو آرام ہوتا تھا، لیکن دین میں آنے کے بعد سارا دن دین میں رہتا ہوں، کاروبار کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں، پھر بھی کاروبار پہلے سے اب لاکھوں گنا بڑھ گیا۔ یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت۔ اور کیسے کاروباری ہیں سمجھدار؟ یہودی کے پاس گئے، پوچھا میٹھے پانی کا کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں بیچتا نہیں ہوں، منوپلی ہے مارکیٹ میں، آج بھی مارکیٹ میں منوپلی ہے۔ منوپلی توڑے گا کون؟ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔ یہودی منوپلی توڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ نہیں میں میٹھے پانی کا کنواں نہیں بیچوں گا۔ ادھر رسول اللہ نے کہا ہے کہ چاہیے، سیدنا عثمان نے کہا ایسا نہیں کرتے، ایک دن کی رجسٹری میرے نام کر دے، ایک دن کی تیرے نام رہے، ایک دن اس پہ پانی کا میرا تسلط ہوگا، ایک دن تیرا ہوگا۔ وہ تو پانی بیچتا ہے، 500-600 دینار کا کنواں ہزاروں میں آ گیا، کہنے لگا میں 3000 لوں گا، فرمایا میں 40,000 دوں گا۔ یہاں کاروبار کی بات نہیں ہے، یہاں تو محمد رسول اللہ کی بات مکمل کرنے کی مسئلہ ہے۔ سنو کیا کیا پھر، کاروبار بتھیرے لوگ کرتے ہیں، سیدنا عثمان نے کنواں خرید لیا ایک دن کے لیے، مطلب روزانہ ایک دن ہمارا، ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا، ایک دن تمہارا۔ اور یہودی بھی بڑا خوش کہ چلو وہ تو پانی روز بیچتا ہے۔ منوپلی کیسے توڑ دی؟ کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو ایک دن عثمان کا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مفت ہے، آ جاؤ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مدینہ منورہ کے جتنے لوگ جتنا پانی بھرنا چاہیں ایک دن میں بھرتے جائیں۔ ایک ہفتے میں منوپلی ٹوٹ گئی، کیوں؟ لوگ جس دن پانی مفت ہوتا تھا 2 دن کا بھر لیتے تھے، جس دن بکتا تھا کوئی خریدنے والا آتا نہیں تھا۔ دوسرے دن کا بھی بیچنے کے لیے آ گیا گھر پہ خود کہ یہ بھی لے لو، مکمل کرو اس کو۔ پہلے اس کے ریٹ کے اوپر بات تھی، اب ان کے ریٹ کے اوپر بات ہے۔ ابن جوزی نے بھی لکھا، بہت اکابرین نے بھی ایک بات کہی، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے بزرگ تھے نا، پرانے دور میں کنویں ہوتے نا جگہ جگہ، تو ہر ایک کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ جس کنویں پہ زیادہ لوگ پانی لینے جاتے ہیں وہاں چلو۔ کیوں؟ اب تو کنویں رہے نہیں، لیکن زیادہ جس جگہ سے پانی نکلتا تھا اس جگہ پانی پینے کے لیے منگواتے تھے۔ کیوں؟ کنویں کی ایک عادت ہے، جس کنویں میں سے آپ جتنا زیادہ پانی نکالیں گے اس کا پانی شام تک ختم ہو جائے گا اور رات کو پھر نیا پانی نکل کے اوپر تک آ جائے گا۔ سیدنا عثمان نے یہ وتیرہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ اپنے کاروبار میں سے جتنا خرچ کرتے رہو گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ آتا رہے گا۔ جتنا تجوری میں بھر کے تالا لگاتے رہو گے بس وہیں رک جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، بس یہ اسٹور کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، بس یہ اتنا ہی رہے گا۔ اگر ارادہ بڑھانے کا آ گیا، بانٹنے کا آ گیا، جب یہ شروع کر دے گا جتنا بانٹے گا اس سے زیادہ اس کے حصے میں آتا رہے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جاگیردار تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، اپنے دور کے شہزادے تھے، اور آج بھی اگر آپ مدینہ المنورہ جائیں گے تو وہاں کے بینک میں سب سے بڑا جو اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آج کی ڈیٹ میں بھی چلتا ہے۔ جتنے ان کے باغات ہیں، ان کی جتنی آمدنی ہے اس میں جمع ہوتی ہے، پھر اس آمدنی سے دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں کو جو ہے وہ پیسہ بھیجا جاتا ہے آج کی تاریخ میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے جب سے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، سنیے، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس لیے نہیں دی
کیا عیاشی کرتے پھرو اس لیے نہیں دی کہ شرابیں پیتے پھرو اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے کسی غریب کے کپڑوں پر کیچڑ اچھالتے ہو جاؤ اس لیے نہیں دی کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہن کے کسی غریب سے ہاتھ نہ ملاؤ اس لیے نہیں دی کہ پلیٹ میں آدھا کھانا چھوڑ دو اس لیے آپ کو اللہ نے دولت دی ہے کہ تم اس دولت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہو. غلط فہمی ہو گئی ان کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, اس کو جھاڑا, صاف کیا, اس کو تناول فرمایا, کھایا اس کو. ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. بڑی تاریخی بات, نبی علیہ السلام نے تو جو فرمایا ہے نا اس کا تو مطلب نعم البدل کوئی نہیں ہے. فرمایا عائشہ یہ رزق عزت دار چیز ہے. کیا ہے یہ؟ عزت دار چیز ہے رزق. اگر یہ کسی سے چھن جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو پھر واپس نہیں آتا. جو لوگ رزق کی بے قدری کرتے ہیں, جو لوگ دولت کی بے قدری کرتے ہیں, پھر نہیں آتی یہ, کیونکہ عزت کا ہی تو معاملہ ہے ساری دنیا میں پھنسا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. ایک صاحب یمن سے چلے, ان کے اوپر قرضہ تھا 3000 دینار کا, بہت بڑی رقم. 3000 دینار اس دور کے آج کے 30 کروڑ روپے سمجھیے, بہت بڑا ذمہ دار تھا, اس پہ قرضہ ہو گیا 3000 دینار کا. سیدھا مدینہ پہنچا, ابو بکر صدیق خلیفہ تھے. آ کے جب اپنی فریاد لگائی تو انہوں نے معذرت کی کہ آج کل میرے حالات نہیں اچھے, لیکن تجھے میں ایک جگہ بتاتا ہوں, تو وہاں چلا جا, جاتے ہی تیرا کام ہو جائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پتہ بتا دیا, بھی وہاں چلے جا. اب وہ فریادی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا, جب وہ دروازے پر پہنچا, ابھی اس نے سلام بھی نہیں کیا تو دروازے کے اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے, اپنے کسی بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. اور فرمایا تم نے یار فضول خرچی مچا رکھی ہے گھر میں, یہ دودھ میں شہد ملا ملا کے پیتے ہو, دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا, ایک وقت میں ایک چیز استعمال کیا کرو. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ خلیفہ نے جس کے گھر بھیج دیا یہ تو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد میں ڈانٹ رہا ہے, میرے 3000 دینار کہاں دے دے گا یہ. تو اس نے دروازے سے جب سلام کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو اس دوران ڈانٹتے رہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی بڑی ہوتی ہے. آج کل کچھ لوگ کپڑے پہن کے بڑا بننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اچھی گاڑی میں بیٹھ کے بڑا بننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ بدتمیزی کر کے بڑا بننا چاہتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ وہ جناب فلاں صاحب بڑے بڑے ہو گئے, فرمایا کیوں, کہ آپ اچھا بولنے لگے ہیں, اب ان کو ناراضگی کی جگہ غصہ نہیں آتا. بڑا بندہ اپنے قد کی وجہ سے نہیں بنتا, اپنی چمڑی کی وجہ سے نہیں بنتا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے اور وہ حبشی ہیں اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو مؤذن رسول بنایا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال کہ جب میں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گا تو مجھ سے بھی آگے ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جس اونٹ پر میں سواری کروں گا اس کی مہار بلال نے پکڑی ہوئی ہوگی. تو بڑے ہوتے ہیں. اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو اپنے مزاج میں عاجزی لانی ہوگی, اپنی زبان سے نفرت کو نکالنا ہوگا. تو عثمان نے جب دروازہ کھولا نا بڑی قیمتی بات کہی, کیونکہ بڑے ہیں. کہنے لگے وہ بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دے, تجھے باہر ذرا چند منٹ انتظار کرنا پڑا, میں اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا تھا. اپنی بیٹھک کھولی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کوٹھی پہ گیا تھا, بٹھایا تو اپنے خادم کو بلایا, فرمایا مہمان ہے کچھ کھانے کے لیے لاؤ. تو مہمان جو ہے اس کے لیے جو خادم جو ہے وہ کھجوروں کا حلوہ لے کے آیا, دودھ لایا, دودھ میں شہد ملا کے لایا. تو مہمان کہتا ہے میں سوچنے لگا اپنے بیٹے کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہ پیو, مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی میٹھی دے رہے ہیں.
تو اکثر لوگوں کے دل میں سوال آنے لگتے ہیں, کہیں جاتے ہیں تو 200 سوال دن میں ہوتے ہیں, بھی یہ بھی پوچھ لیں وہ بھی پوچھ لیں. تو کہنے لگے جب میں دودھ پی چکا, حلوہ کھا چکا, تو ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگا تھا, تو اپنے پھر خادم کو بلایا, فرمایا وہ جو اس مہمان کے لیے ہم نے اونٹ تیار کیا ہے وہ لے کے آؤ. تو وہ اونٹ جو ہے جب پیش کیا گیا, اس کو لے کے آئے باہر اپنے صحن میں, فرمایا اس اونٹ پر تمہارے لیے تمہارے سارے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے لاتی ہیں. 5000 دینار اس اونٹ کے تھیلے میں ڈال دیے ہیں. یہاں سے یمن تک کے لیے سوکھا کھانا, سوکھے میوے وہ بھی الگ سے اس کے اندر ڈال دیے گئے. پانی کا مشکیزہ بھی تیار کر کے رکھ دیا گیا ہے. اللہ تمہارا سفر آسان فرمائے, جاؤ. تو کہا میں تو 3000 مانگنے آیا تھا, 5000 دے دیے. میں جب اونٹ کی مہار پکڑی تو میرے دل میں پہل خیال آیا, میں کہا جی حضرت اونٹ کیونکہ قیمتی ہے, آج بھی بہت قیمتی ہے. میں کہا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا؟ اور عثمان نے فرمایا کہ بھائی واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں, یہ بھی شادی میں ہدیہ. تو کہنے لگا پھر کہ حضرت اچھا ایک بات تو بتا دو, آپ کو حضرت ابو بکر نے پیغام بھیج دیا تھا؟ اور فرمایا بھائی زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے, کام ہو گیا ہے, بس اللہ کا نام لو, جاؤ. جب اونٹ پہ سوار ہونے لگا پھر تھوڑی سی کھجلی ہوئی, کہنے لگا جی حضرت ایک بات اور بتا دو. بھائی پوچھ لے جاتے جاتے کیا مسئلہ ہے. بعض حضرات کو مسئلے بہت پوچھنے کا شوق ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس ایک صاحب گئے, کہنے لگے جی منہ دھوتا ہوں جب وضو کرتا ہوا, جب داڑھی میں خلال کرتا ہوں 2-3 دفعہ کر لیں تو وضو ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا. فرمایا میری تسلی نہیں ہوتی. فرمایا پھر ایسا کیا کر, رات کو اسے بالٹی میں بھگو دیا کر, صبح نکال دیا کر. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نہیں مسئلے پہ مسئلہ ہی پوچھنا ہے. وہ کہتا میں پھر حضرت عثمان کے پاس گیا کہ حضرت بس آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا اچھا پوچھ لے بھائی, اب جاتے جاتے تو یہ بھی پوچھ لے. کہنے لگا میں جب آیا آپ اپنے صاحبزادے کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے, آپ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ دیکھو دودھ میں شہد ملا کے نہ پیا کرو, فضول خرچی نہ کیا کرو. تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کی بات جب سنی تو ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی. فرمایا سن, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں دولت دی ہے یہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے دی ہے. میں اپنی اولاد کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ بیٹا یہ دولت ہماری عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئی, یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہے. جتنی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے اللہ کا فضل ہم پر بنتا رہے گا. اگر ہم کنجوسی اختیار کریں گے تب بھی فضل چلا جائے گا, اور اگر ہم اس کو عیاشی کے اوپر خرچ کریں گے تب بھی چلا جائے گا. تو شکر منایا کریں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, جنہوں نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے. جن لوگوں نے اللہ نے دولت دی ہے نا, پھر بھی اگر وہ ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے پھر بھی گندے کپڑے پہنے ان کے لیے جائز نہیں ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ سواری پر سفر کر کے جا سکتے ہیں پھر بھی زبردستی لوگوں سے لفٹ مانگ مانگ کے چل رہے ہیں, جائز نہیں ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے, اور پھر اللہ کی نعمتوں میں سے حقداروں کو حق دینا چاہیے. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری, تمام باتیں ان سے سیکھی. بڑی عجیب بات ان کی یہ دیکھی کہ جب کبھی یار دوست کوئی آ گیا, کوئی مسلمان آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, اگر اس نے آ کے کہا نا جی حضرت قرض دے دے, قرض دے دے. جب میں تھوڑا کام سنبھالنے لگا ان کے ساتھ تو میں نے خود اس بات کا تجزیہ کیا اور ذمہ داری سے کہتا ہوں, جب کوئی آتا تھا حضرت کے پاس کہ حضرت قرض دے دیں تو جواب نہیں دیتے تھے, اس کو بٹھاتے تھے, اپنے حجرے میں جاتے تھے, جتنا سامان دینا ہو, جتنے پیسے اس وقت میسر ہوں, یہ نہیں دیکھا بھی اپنا کھانا خالی ہو رہا ہے یا نہیں, وہ لا کے ان کی جیب میں ڈالنے اور فرمانا بیٹا
भाई कर्ज तो मैं देता नहीं हूं, तेरी परेशानी में जितना मैं हिस्सा डाल सकता था वो डाल दिया है, ताकि तुझे वापस देने की टेंशन ना हो, मुझे लेने की ना हो। सारी जिंदगी ऐसे गुजारी, तमाम लोगों के साथ यही मामला किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बेहतरीन दीन अता फरमाया है। आप ये देख लें कि हमारी इबादत जो हैं वो इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन इंसान बनाया है। तो इसलिए कंजूसों को मेरी गुजारिश है बड़ी, जो भी हजरात कंजूसी करते हैं, पहले तो अपने हालात अच्छे कीजिए। अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है उसका इजहार होना चाहिए, और बस उस हद तक अच्छे कीजिए जितनी जरूरत है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे, गोश्त फरोश ने कहा कि हजरत सामान पैक कर दूं, फरमाया नहीं आज कुछ नहीं है जेब में। हजरत ऐसा है उधार ले जाइए, फरमाया क्यों, अपने पेट से ना उधार कर लें जो तेरे से उधार करना है। कर्जों में ना फंसे, ये कर्जे अच्छी चीज नहीं है, सूद अच्छी चीज नहीं है। अगर जितना गुजारा खुददारी के साथ हो सकता है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मैं आप लोगों को बार बार सुनाया करता हूं। उनका बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, तो उसके पास पैसे खत्म हो गए, ये भी वहीं से पढ़ के आए थे, वहां वकालत भी करते रहे। तो बेटे ने अल्लामा इकबाल को चिट्ठी लिखी कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, अभी महीना खत्म होने में 10 दिन है, आप अगर कहें तो फला बैरिस्टर जो आपका दोस्त है उसके पास जाके चंद पाउंड ले लूं, उससे कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं, जब महीने बाद आएंगे तो दे देंगे। बेटे को खत के जवाब में खत नहीं लिखा, पूरी नज़म लिख के भेज दी। फरमाया खुद ही ना बेच, फकीरी में नाम पैदा कर। अपनी खुद ही नहीं बेच दिया करते बहुत जल्द। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन रख के मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी इख्तियार करो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, और जब कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पर आ जाए, याद रखें वो लोग जो मांगने वालों को धुतकारते हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है मांगने वाला दरवाजे पर आ जाए तो उसको खाली ना लौटाया जाए, बैठ के डींगे ना हका करो कि तू हट्टा कट्टा है, तू ये है। और जिन्हें हाथ ही फैला दिया उसके ऊपर अब कोई बात रह नहीं गई है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मरूम, अक्सर हमें ये बात कहा करते थे। अक्सर बहुत सारे लोग बार बार आते थे, असी क्या अब्बा जी रोज आ जाता है। और फरमाया खुदा दा शुक्र नहीं, अल्लाह ने सानू देन वाले च रखा, लैन वाले च नहीं रखा है जी। खुदा का शुक्र नहीं, अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा। वरना कोई हम पीछे से लिखवा के आए कि हम अच्छी खाना खाएंगे। लोग सड़क के किनारे सोते हैं कि नहीं? लोग अस्पतालों में मौत का इंतजार करते हैं कि नहीं? लोग कैद खानों में सिसकते हैं कि नहीं? लोग एक्सीडेंट के अंदर हलाक होते हैं कि नहीं? कोई कुछ लिखवा के नहीं लाया। ये अल्लाह की नेमतें हैं कि उसने हमें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाई है। तो कदम कदम पर उसका शुक्र इस तरह अदा होगा कि हम किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाएं। कदम कदम पर उसका शुक्र इस तरह अदा होगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कंजूसी से निजात अता फरमाए और फराखी के साथ माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।